الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے ذرا صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید
سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 اس کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سن کر سمجھ کر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا پیارا موضوع ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ رب نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ کس کے لیے جی؟ آپ کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ قرآن نے کہا کہ بے شک آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کیا ہے جی؟ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے جی؟ بولیں تو بھائی کیا ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، رشتہ داری کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ کیا ہے جی؟ نمونہ ہے۔ یہ قرآن کا ایک آیت، اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ بس آج میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے کیا ہم رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا ہم کرتے ہیں؟ سوچنا چاہیے نا۔ تو آج ہم تفصیل سے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، یہ سوچنا ہے۔ اور یہ بندہ بہتر سوچ سکتا ہے اپنے حوالے سے، کسی کے حوالے سے نہیں۔ کسی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ پتہ ہے جی؟ اکثر بدگمانی یہ ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں اندازہ لگا لینا۔ کسی کے بارے میں کیا کرنا جی؟ میں اس بھائی کے بارے میں کیسے اندازہ لگا سکتا ہوں؟ لیکن ہم لگا لیتے ہیں۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بدگمانی۔ اپنی ایک سوچ قائم کی، اپنا ایک مفروضہ قائم کیا، اپنا ایک نظریہ قائم کر لیا کسی بندے کے بارے میں، اپنی طرف سے ہی کر لیا، اپنی عقل سے کہہ لیں، علم سے کہہ لیں، کسی بھی وجہ سے کسی کے بارے میں ہم نے کیا کر لیا؟ ایک بدگمانی پیدا کر لی۔ ہو سکتا ہے کہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، لیکن ہم نے سوچ لیا یہ بندہ کیسا ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی کوئی مشین بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل میں دیکھ سکیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بدگمانی کہا جاتا ہے۔ تو ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے، تو بھائی ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جس دن ہم یہ سوچیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس دن کیا ہوگا کہ ہماری زندگی انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ہو جائے گی۔ خالی زندگی اچھی نہیں ہوگی، انشاءاللہ ہماری قبر بھی اچھی ہو جائے گی اور ہمارا حشر بھی اچھا ہوگا۔ تو موضوع ہم نے شروع کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ رسول اللہ کی بولنا کریں، بولے نا کیا کریں۔ وہ ایک نا میں کل پرسوں ایک بھائی نے مجھ سے کہا کہ نا وہ آپ جب تقریر کرتے ہیں نا تو ہمیں نہ بلوایا کریں۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں پتہ نہیں بندہ کہاں ہوتا ہے، تو میں تو اس لیے تو بلواتا ہوں کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ آپ ادھر ہی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں بھائی کہ یار بندہ مدینے بھی تو ہو سکتا ہے، تو میں نے کہا ہم بھی تو مدینے والے کی بات کرتے ہیں نا۔ ہم بھی کس کی بات کرتے ہیں جی؟ قرآن کی بات کریں گے یا حدیث کی بات کریں گے؟ بھائی مدینے جانا تو بری بات نہیں ہے، لیکن قرآن بھی تو مدینے والے کا ہی ہے نا، اور ہم یہاں سے جو بولتے ہیں وہ فرمان بھی تو مدینے والے کا ہی ہے نا۔ میں نے کہا جناب ویسے مسجد آپ کے لیے ہمیشہ ہی کھلی ہے، آپ کبھی تنہائی میں آ کر بیٹھا کریں، پھر چاہے مکے جائیں چاہے مدینے جائیں، لیکن اب جب بیان سنیں تو بھائی فائدہ، ایک شخص بول رہا ہے آدھا پونا گھنٹہ آپ کے سامنے بولے گا، تیاری کر کے آیا ہے، آپ کے لیے کر کے آیا ہے نا۔ اگر آپ سمجھیں گے نا تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ جب آپ بات سنیں تو سمجھیں، اس لیے کہ قرآن کو سمجھا جائے یا حدیث کو سمجھا جائے تو یہ
اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس چیز کا عطا فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ساری رات عبادت کریں وہ ثواب آپ کو نہ ملے، لیکن قرآن و حدیث کی ایک بات کو سمجھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرما دے۔ تو قرآن سے آج ہم نے کیا سیکھا؟ قرآن نے کہا کہ رسول اللہ کی پیروی کرنا تمہارے لیے کیا ہے جی؟ بہتر ہے۔ کیا ہے جی؟ اب ہم نے پہلے تو دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کیسی گزاری ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی عادات کیا تھی، آپ کے اخلاقیات کیا تھے، آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ پہلے تو ہمیں سیرت رسول پڑھنی چاہیے یا علماء سے پوچھنی چاہیے، اور اس کے بعد اسے کیا کرنا ہے کہ عملی طور پر اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ عملی طور پہ جب ہم کوئی کام کریں، دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ یہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں، صحابہ کا طرز عمل کیا تھا، علماء کا، محدثین کا طرز عمل کیا تھا۔ تو بڑی پیاری بات ایک یاد آ گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب خلیفہ تھے نا، تو ایک صحابی ہیں بہت پیارے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی پیارے صحابی ہیں، بڑا ان کا مقام ہے۔ تو نا آپ نے نا ان کو ایک علاقے کا گورنر بنا دیا، ذمہ داریاں دے دی کہ آپ نے اس علاقے پر حکومت کرنی ہے، اس کے آپ نے معاملات کو دیکھنا ہے۔ سمجھے آج کے لیے بڑی بہترین بات ہے اگر ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ کہا چلو ٹھیک ہے جناب، وہ گورنر بن گئے، خلیفہ بن گئے اس علاقے کے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ گیا، ان کے پاس، کہا ابو ذر تم تو کرسی پر بیٹھے ہو، خلافت کی کرسی پر بیٹھے ہو، اور آپ کا جو حکمران ہے وہ تو عیاشیاں کرتا ہے۔ کیا کہا جی؟ عیاشیاں۔ کس کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی چھوڑ دی، اسی وقت کرسی چھوڑ دی اور چلے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ کہا ابو ذر آپ کو تو اس علاقے کا نگران بنایا تھا، حکمران بنایا تھا، تو آپ تو یہاں آ گئے۔ کہا مجھے ایسی حکمرانی نہیں چاہیے۔ تو کہا ہوا کیا ہے؟ کہا جب آپ یہاں پر بیٹھ کر عیاشیاں کریں گے تو ہم وہاں پر کیا کریں گے پھر؟ یہ آج کے لیے بڑی بہترین بات ہے، اور سوچیں ہمارے حکمران کیا کیا کرتے ہیں، عیاشیاں کیا کیا کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر فاروق نے کہا بتاؤ بات کیا ہے، بات بتاؤ تو میں آپ کو کوئی جواب دوں گا۔ تو یہ نہیں کہا کہ تمہاری کیا مجال ہے کہ خلیفہ وقت کے خلاف تم زبان کھولو، نہ توہین عدالت لگائی، ٹھیک ہے، نہ اپنی توہین لگائی۔ کہا بتاؤ بات کیا ہے، پھر میں آپ کو وضاحت دیتا ہوں۔ کہا میرے پاس ایک بندہ گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ عمر 2 قسم کے کھانے کھاتا ہے۔ بات سمجھنی ذرا، کتنے قسم کے جی؟ اور ہمارے حکمران 100 200 300 قسم کے کھانے کھاتے ہیں۔ تو کہا مجھے ایک بندے نے بتایا کہ عمر 2 قسم کے کھانے کھاتا ہے، اور عمر اپنے نیچے جو قالین بچھایا ہے وہ بھی ڈبل ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ ایک پر نہیں بیٹھتا بلکہ 2 پر بیٹھتا ہے۔ صحابہ کی نظر میں یہ بھی کیا تھی؟ عیاشی تھی، فضول خرچی تھی، اور ہماری نظر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری نظر میں تو کہا ابو ذر بات تو اس نے ٹھیک بتائی ہے، لیکن ٹھیک بات میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ کہا سالن 2 قسم کا نہیں تھا، میں نے انڈا بنوایا تھا، سفیدی علیحدہ تھی، زردی علیحدہ تھی۔ سفیدی علیحدہ تھی، زردی علیحدہ تھی۔ میں رب کی قسم کھاتا ہوں عمر یہاں پر بیٹھ کر 2 کھانے نہیں کھاتا، ایک ہی کھانا کھاتا ہے۔ یار یوں ہی 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے عمر فاروق۔ تو یہ سادگی میں انہوں نے وقت گزارا ہے، تو آج دیکھیں اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ طرز عمل ان کا کیا تھا۔ چلو کہا ایک بات تو جی بات مان لی آپ کی کہ بھائی کھانا ایک تھا، تو یہ بتاؤ اپنے نیچے 2 قالین بچھانے کا کیا مطلب ہے؟
تو کہا یہ دیکھو میرا قالین ڈبل بچھا ہوا تھا، تو جب اس کو سیدھا کیا نا تو کہا یار یہ نیچے سے نہ پھٹ چکا ہے، یہ کیا ہو چکا ہے، قالین ایک ہی ہے، نیچے سے پھٹ چکا ہے تو میں نے اس لیے اسے دوہرا کر کے بچھایا ہے۔ کیا کر کے بچھایا ہے؟ دوہرا کر کے بچھایا ہے۔ کہا میں اس ذمہ داری پر بیٹھا ہوں تو کبھی بھی انشاءاللہ تعالی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو یہ طرز عمل تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمارے حکمرانوں کا طرز عمل کیا ہے۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کیا کیا اور ہم کیا کرتے ہیں۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیاں کی نا، بولے صحیح، کتنی جی؟ کتنی جی؟ بولیں 11 شادیاں کی۔ کتنی جی؟ 11۔ لیکن ہمارے لیے کتنی ہے؟ 4۔ کتنے لیے؟ 4 شادیاں۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شادیاں کی یا آپ کے صحابہ نے جب شادیاں کی تو ان کا طرز عمل کیا تھا، ہمارا کیا تھا؟ کیوں جی؟ اب بتائیں، جو مہندی کرواتا ہے کیوں جی، اور جو خسرے بلواتا ہے اس نے کیا سیکھا رسول اللہ سے؟ بولے کیا سیکھا؟ یہ سیکھا کہ خسرے بلواؤ گے، ان کے اوپر پیسے لٹاؤ گے، یہ سیکھا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ پیور ہندوانہ رسم ہے یہ، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں نکاح ہے اور ولیمہ ہے، برات بھی نہیں ہے، برات بھی نہیں ہے۔ اب بندہ جو 500 برات لے کر جاتا ہے اس نے کیا سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور دوسرے دن ولیمہ بھی نہیں کرتا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ کہتے ہیں ہمارا تعلق بڑا ہے، بھئی تیرا تعلق رسول اللہ سے بھی زیادہ بڑا تھا، جن کے 1,24,000 صحابہ تھے، ان سے بڑا تعلق ہے جی ہمارا؟ نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ شادیاں تو انہوں نے بھی کی، شادیاں ہماری بھی ہوتی ہیں، تو کیا ہمارا طرز عمل ہے جناب، اور کیا سیکھا ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور یہ یاد رکھیں، مولوی ہو، مفتی ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، قبر و حشر میں رسول اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا جی؟ اعمال کی بنیاد پر نہیں بخشا جائے گا بندہ، یا شفاعت رسول پر اور یا اللہ کی رحمت پر، اللہ کی رحمت پر، دونوں چیزوں پر انحصار ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کا سامنا ہوگا، کیا جواب دیں گے؟ تو قرآن نے کہا ان کی پیروی آپ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا پیروی کی ہے جناب۔ اور دوسری یہ بات، آپ یہ بات سن لیں، اب اکثر جب کوئی شادی کی جاتی ہے تو بیٹی والے سے پوچھا جاتا ہے، اور بیٹی والا پوچھتا ہے کہ بھائی کتنے بندے لے کر آؤ گے، پوچھتے ہیں نا، یہ پوچھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں آپ؟ 100 لے آئیں گے، 150 لے آئیں گے، کہتے ہیں نا۔ اب بتائیں جو 150 کا کہہ کر 250 لے کر جائے گا، کیا سیکھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اب یہ حدیث سن لے، بڑی پیاری حدیث سے کام آپ کو آئے گی کہ بھائی دعوت کتنے بندوں کی تھی؟ 150 کی یا 100 کی؟ بندے کتنے گئے؟ 200 گئے، 250 گئے؟ یہ حدیث سن لے، دل پہ لکھ لے، انشاءاللہ فائدہ بڑا ہوگا۔ آپ نے فرمایا جب آپ کو کوئی دعوت دے، صحیح حدیث ہے، جب آپ کو کوئی دعوت دے تو دعوت قبول کی جائے۔ کیا کیا جائے جی؟ یہ پہلی بات، جب آپ کو کوئی مسلمان دعوت دے تو کیا کرے جی؟ دعوت کو قبول کرے۔ لیکن آپ نے فرمایا جو بغیر دعوت کے دعوت میں جاتا ہے، بغیر دعوت کے دعوت میں، آپ نے فرمایا وہ چور بن کے جاتا ہے۔ کیا بن کے جاتا ہے جی؟ 150 انہوں نے برات کہا، آپ بندے 250 لے کر گئے تو کتنے چور جناب اس میں؟ 100 چور ہیں۔
تو آپ نے فرمایا جو بغیر دعوت کے جائے گا وہ چور بن کے جائے گا. یہ حدیث پوری نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا چور بن کے جائے گا، ڈاکو بن کر نکلے گا. وہ کیا بن کر جی؟ کتنے القابات ملے جناب. کیوں جی؟ رسول اللہ کے سامنے جب یاد جا کے تو کھڑا ہو تو تو ڈاکو بھی ہو، تو چور بھی ہو، کیا امید رکھے گا ان سے تو؟ یہ ہم نے سیکھنا ہے. کیا سیکھا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بھائی جہاں پر دعوت نہ ہو، کچھ بھی ہو، وہاں پر نہیں جانا. کیا کرنا ہے جی؟ اس لیے چور بن کے گیا، ڈاکو بن کر آیا. ڈاکو بن کر اس لیے آیا کہ وہ کون سا وہاں پر چپ کر کے بیٹھ آتا ہے، اجاڑا کر کے آتا ہے. وہاں پر کیا کر کے آتا ہے؟ پیٹ بھر کے آئے گا. پیٹ تو اس نے بھرا ہے لیکن ڈاکہ مار کے بھرا ہے. حلال مال نہیں ہے اس کے لیے، وہ حرام ہے. کیا ہے جی؟ اس لیے کہا نا ڈاکو ہے. ڈاکو کسے کہتے ہیں؟ جو گھر میں آتا ہے، ناجائز طریقے سے مال لیتا ہے، چلا جاتا ہے، ڈاکو سے کہا جاتا ہے نا. تو جو بھائی آیا دعوت مر، بغیر دعوت کے آیا اور جتنا کھا کر گیا تو سمجھے وہ ڈاکہ مار کے گیا ہے. ایک بندہ تھا، وہ میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار آپ نے اتنی برات، کیا ہو گیا؟ پھر کیا ہو گیا؟ احسان ہے کوئی، انتظام کرنا چاہیے تھا انہیں. تو میں یار پھر تم نے کیا سیکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں سیکھا. ایک دعوت ولیمہ میں تھا تو بڑا بہترین وہاں پر جناب کھانا تھا. دیکھیں لوگوں کی سوچ کیا ہے. بڑا بہترین کھانا تھا جناب. وہاں پر کھاتے کھاتے جناب اینڈ پہ نا اس نے جب بوتل پینا، جوان تھا، اچھا بھلا جوان تھا، بچہ نہیں تھا. اس نے کہا جناب بوتل 2 نمبر ہے. کیا کہا؟ بوتل کیا ہے جی؟ تو میں نے کہا یار یہ تجھے بوتل ہی نظر آئی ہے یہاں پر؟ تو نے کباب کھائے، ٹکا کھایا جناب، تو نے گوشت کھایا، رشین سیلڈ کھائی، وہ تجھے نظر نہیں آئی؟ اور اتنا تجھ سے برداشت نہ ہوا کہ تو نے بوتل پر بھی فتویٰ لگا دیا. پھر میں نے اسے کہا میں بتا یہ انہوں نے اپنے گھر بنائی ہے؟ کہا نہیں گھر تو نہیں بنائی. پھر میں ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ بھئی ایک وقت کا کھانا ہی تو ہے، کوئی کمی رہ جائے تو کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں جناب گوشت نہیں گلا، تو بھئی اس کا سر پھاڑو نا جو پکا رہا ہے جا کر. گھر والوں کا کیا قصور ہے؟ کیوں جی؟ یہ اکثر ہم جاتے ہیں تو ایسی باتیں ہر فنکشن میں سننے کو ملتی ہیں. بھائی گھر والا جو پکانے والا پکوان ہوتا ہے، جو لسٹ بنا کر دیتا ہے، گھر والا وہ چیزیں لا کر دیتا ہے کہ نہیں لا کر دیتا؟ اگر پکانے میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو گھر والوں کا کیا قصور ہے؟ یار ہمیں کیا پتا کہ ایک باپ کی ساری عمر کی کمائی ایک روٹی پر لگ جاتی ہے اور ہماری زبانیں نہیں رکتی وہاں. یہ سیکھا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک وقت کا کھانا ہے نا یار، کمی بیشی رہ گئی کوئی بات نہیں، گھر جا کر کھا لینا نا، کوئی بات نہیں. میرج ہال سے نکل کہیں ریسٹورنٹ پر جا کر کھا لینا. وہاں پر اللہ کی قسم ہے ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، ایسے ایسے الفاظ وہاں پر نکلتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ بندہ مسلمان ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. اتنی اتنی بکواسات کی جاتی ہیں وہاں پر. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سیکھا ہے ہم نے کہ ہم کسی کی عزت کا خیال بھی نہ کریں. آپ نے فرمایا بندہ مومن کی عزت جو ہے نا وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے. کیا ہے جی؟ خانہ کعبہ سے بھی. جس کا حج کر کے آتے ہو، جس کا طواف کر کے آتے ہو، اس سے زیادہ فضیلت ہے بندہ مومن کی. تو جب آپ کی وجہ سے کوئی بندہ مومن بے عزتی ہوتا ہے تو آپ کو کتنا اجر ملے گا جناب اس کا؟ 150 برات کیا کہ 300 لے گئے، اگلے کی ناک کٹ جائے، بے عزتی ہو جائے، کتنا آپ کو ثواب ملے گا؟ ان باتوں کو سوچے سمجھے. ان باتوں کی وجہ سے بخشش ہوگی. ہم سمجھتے ہیں جناب حاجی صاحب بن گئے تو بس اب بخشش ہو جائے گی، مولوی صاحب بن گئے تو بخشش ہو جائے گی، مفتی بن گیا، پیر صاحب بن گئے تو بخشش ہو جائے گی. بخشش کا تعلق ہمارے کردار کے ساتھ ہے. بخشش کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، ہمارا لوگوں کے ساتھ. تو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی تمہارے لیے کیا ہے؟ بولے ذرا کیا ہے جی؟ کیا ہے؟ بہتر ہے. اور اپنے
اپنے بچوں کی تربیت کریں. کیا کریں جی؟ اخلاقی تربیت کریں. 2-3 دن پہلے منڈے کی گرایا میں کیا ہوا، ہم وہاں پر گئے بھی اور بڑی پریشانی ہوئی وہاں پر جا کر کے. ایک 25 سالہ نوجوان تھا اور کیا ہوا، موٹر سائیکل ٹکرایا اور جناب اگلوں نے گولیاں مار کے بندے کو قتل کر دیا. یہ اخلاقیات ہے. موٹر سائیکل ٹکرایا نا، چلے غلطی ہو سکتی ہے اس کی تو بھائی نقصان بھی ہو سکتا ہے، موٹر سائیکل بھی نیا آ سکتا ہے، لیکن بندہ بڑا دکھ ہوا وہاں پر. اکلوتا بھائی تھا 5-6 بہنوں کا اور سہارا تھا بوڑھے باپ کا. وہ کہتا ہے حافظ صاحب کریانے کی اس کی دکان تھی، سپر سٹور اس نے کھولا ہوا تھا گھر کے سامنے، اور اس کے والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ حافظ صاحب یہ دکان مجھے کھاتی ہے، یہ دکان مجھے کیا کرتی ہے، تو یہ دکان آج نہیں کھاتی، جب تک وہ باپ زندہ رہے گا ہر روز اسے کھائے گی. یہ سیکھا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے. مولا علی، آخری بات، مولا علی مسجد میں حملہ ہوا، ابن ملجم نام کا ملعون شخص تھا، حملہ کیا، زخمی ہو گئے، لوگوں نے مارنا شروع کیا تو منع کر دیا. کیا کہا مارو نہ اسے، پانی پلاؤ، بلکہ کہا سادہ پانی نہ پلاؤ، شربت پلاؤ. اس نے کیا کیا، آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، اور حضرت علی نے کیا کہا کہ اس کو پانی پلاؤ، شربت پلاؤ. کہا امیر المومنین آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، کہا میں نے کہا وہ کرو، اور کہا اگر میں بچ جاؤں نا تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا، اگر میں بچ گیا تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا کہ چھوڑوں یا سزا دوں. اور کہا اگر میری جان چلی جائے تو ایک ہی وار سے قتل کر دینا، تشدد پھر بھی نہ کرنا. کیا کرنا جی؟ ایک ہی وار سے. اور حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاگل کتا بھی ہونا تو تشدد اس پر بھی نہیں کرنا، ایک ہی وار سے اس کی جان لینی ہے تاکہ زیادہ تکلیف نہ ہو. اب بتائیں یار، آج ان 7-8 نے ایک ماں کے لال کو، 25 سالہ جوان کو تشدد بھی کیا اور اس کو جان سے مار دیا، ان کا حشر ہوگا کیا؟ اور یہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا، مولا علی سے کیا سیکھا؟ تو یہ ٹائم ہو چکا ہے، بلکہ 2 منٹ اوپر ہوئے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے. کیوں جی؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہے، اور آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، کام کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ رسول اللہ کا طرز عمل کیا تھا. سوچیں گے انشاءاللہ. مجھے بھی سوچنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.